لیکن شیعہ انڈر مائنورٹی انڈر مائنورٹی آج ہی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سے ہے. لیکن مغل پیریڈ میں اب سے 200 اور 300 برس پہلے مائنورٹی انڈر مائنورٹی ہونے کے بعد بھی شیعوں کا ہولڈ تھا ہندوستان میں، اس لیے کہ یہ شیعہ تھے کہ جنہیں کنگ میکرز کہا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ شیعہ اگرچہ تعداد میں کم تھے لیکن انٹلیکچولی وہ سب سے آگے تھے، ایجوکیشن کے میدان میں وہ سب سے آگے تھے. بات بہت تفصیلی ہے، میں بہت سمیٹ کر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. صورتحال یہ ہوئی کہ جب برٹش کالونزم کا حملہ ہوا ہندوستان کے اوپر تو سب سے زیادہ جس قوم نے رجسٹ کیا وہ ہماری قوم تھی. یہ شیعہ اسٹیٹس تھیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ رجسٹ کیا، اور یہ شیعہ عوام تھے کہ جنہوں نے اپنے علماء کی سرپرستی میں برٹش سامراج سے سب سے زیادہ جم کر مقابلہ کیا. ظاہر ہے کہ اس کی سزا بھی ہمیں کو سب سے زیادہ ملنا تھی. اسی لیے برٹش کالونزم نے سب سے زیادہ ہم کو سپریس کیا اور پلین طریقے سے سپریس کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شیعہ کے جو ہندوستان میں ایجوکیشن کے میدان میں سب سے زیادہ آگے تھے وہ ہندوستان میں ایجوکیشن کے اعتبار سے سب سے پیچھے رہ گئے. یعنی ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہندوؤں سے 90 سال پیچھے ہیں اور شیعہ ہونے کے اعتبار سے سنیوں سے تقریباً اتنے ہی پیچھے ہیں. ظاہر ہے کہ جس قوم کے پاس ایجوکیشن نہیں رہتی اس کے پاس کچھ نہیں رہتا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دولت سے محروم ہو گئے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اخلاق سے محروم ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آرٹ سے بھی محروم ہو گئے. آپ اگر اندازہ کریں تو یہ میں شاید آپ کے سامنے غلط نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہرحال اردو، فارسی اور عربی لٹریچر پر میری نظر ہے، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ عربی ادب کو دیکھیں گے، عربک لٹریچر کو، تو جتنے بھی ٹاپ کے پوئٹس آپ کو نظر آئیں گے وہ سب شیعہ ہوں گے یا وہ ہوں گے جو شیعت کی طرف مائل تھے. فارسی شاعری کو آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی صورتحال یہی ہے، اردو میں بھی یہی صورتحال تھی. لیکن اب صورتحال بالکل اس کے برعکس ہو چکی ہے. اب شاعری کا میدان بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے اور دوسروں کے ہاتھوں میں جا چکا ہے. صورتحال یہ ہے کہ پیسہ خرچ کر دینے سے مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا. میں تو یہ کرتا ہوں کہ آپ تو بہرحال ایک بہت اچھی اور ویل آرگنائز کمیونٹی ہیں، لیکن اگر ورلڈ بینک بھی اپنی پوری ویلتھ جا کے ہندوستان کے شیعوں میں پور ان کر دے جب بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ ہندوستان کے شیعوں کو میں کچھ سینس آف ڈیپینڈنسی اور بڑھ جائے گا. اس لیے کہ ان کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ ہم ایک وقت فاقے کریں گے تو دوسرے وقت کا فاقہ ورلڈ فوجا فیڈریشن آ کر ہمارا توڑ دے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ مسئلہ اور سنجیدہ ہو جائے گا اور پرابلم ہماری اور بڑھ جائے گی. ہم کو پیسہ انویسٹ کرنا ہے اور پلان طریقے سے انویسٹ کرنا ہے، اور یہی بات ہمارے ٹرسٹ کے پیش نظر ہے. یعنی ہم دریائے کنارے جو بھوکا انسان بیٹھا ہے اس کو مچھلی پکڑ کے دینا نہیں چاہتے بلکہ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دینا چاہتے ہیں تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. اسی لیے ہم نے سب سے زیادہ جو پرائرٹی دی ہے وہ ماڈرن ایجوکیشن کو دی ہے. اس لیے کہ جب تک ہماری کمیونٹی کے پاس ماڈرن ایجوکیشن نہیں آ جائے گی ہم اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں. مسلمانوں کا آپ دیکھ لیں، جب سے نوبل پرائز بٹنا شروع ہوا ہے 153 جیوز نوبل پرائز لے چکے ہیں. مسلمانوں میں آدھے مسلمان کو ملا ہے. آدھا مسلمان میں نے اس لیے کہا کہ پروفیسر عبدالسلام کو ملا ہے کہ جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے مگر لوگ اسے مسلمان نہیں کہتے، اس لیے میں نے اسے آدھا مسلمان کہا. تو آدھے مسلمان کو اور 153 جیوز کو ابھی تک نوبل پرائز مل چکا ہے. اب جب عالم اسلام کا عالم یہ ہے تو شیعوں کا عالم کیا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں. ایجوکیشنل اسکیم دو لائنز پر بن سکتی ہے، بس میں یہ آخری بات کروں اور آپ کے ذمہ ختم کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو کم سے کم پڑھائیں، اور ایک یہ بن سکتی ہے کہ ہم کم سے کم بچوں کو جو ڈیزرو کرتے ہوں، جو انٹیلیجنٹ ہوں، ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھانے کی کوشش کریں. دونوں اسکیم اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، یہ لائن بھی اچھی ہے اور وہ لائن بھی اچھی ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس مینس لمیٹڈ تھے اس لیے ہم نے دوسری لائن کو اڈاپٹ کیا ہے کہ ہم جو زیادہ ذہین بچے ہیں ان کو بہتر سے بہتر ایجوکیشن ہم دینا چاہتے ہیں، تاکہ بجائے اس کے کہ ہم 1000 کلرکس تیار کریں، اگر اس کے بجائے ہم 10 آفیسرس تیار کر سکیں گے تو اس سے ہماری کمیونٹی کو زیادہ بہتر فائدہ ہو سکے گا. یہ ہماری اسکیم ہے اور اس کے تحت اب تک امام زمانہ مشن کے کولیبریشن سے ہمارا پورا کام ہو رہا ہے، اور ایک اور ادارہ ہے وظیفہ سعادت المؤمنین، اس میں بھی ہماری شمولیت ہے. بہرحال پلاننگ کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. لیکن میں صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے شروع میں ایک بچے کو اسکالرشپ دیا تھا، اس وقت تقریباً 500 بچے ہمارے اسکالرشپ کو حاصل کر رہے ہیں، اور ایک بچہ ایم ایس سی میوزیولوجی میں کہہ کر کے یورپ سے واپس ہو چکا ہے، اور 3 بچے اس وقت ہمارے امریکہ میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. ایک آرکنسا اسٹیٹ یونیورسٹی میں، ایک کینساس اسٹیٹ یونیورسٹی میں جو خوجہ بچہ ہے، اور ایک ابھی آیا ہے یونیورسٹی آف ایل پاسو میں ہیوسٹن میں
یہ بچہ میرے ساتھ آیا ہے اور ابھی اس کا حال میں ایڈمیشن ہوا ہے، اور ایک بچہ اور میرے ساتھ آیا ہے جس کو میں ایڈمٹ کرا کے آیا ہوں یہاں سلفورڈ یونیورسٹی میں۔ میں آپ سے صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ سلفورڈ یونیورسٹی میں جو بچہ آیا ہے وہ ہمارے مولانا یہاں تشریف فرما ہے، علی محسن صاحب زیادہ بہتر واقف ہوں گے کہ ہمارے یہاں ہردوئی ضلع میں ایک گاؤں ہے گوری خالصہ، جہاں کے دو ہی قسمیں مشہور ہیں، ایک فقیر وہاں کے مشہور ہیں بیکاری، اور دوسرے بدماش مشہور ہیں۔ وہاں سے ہم نے ان دو بچوں کو نکالا، عاشق عباس اور صادق عباس کو، اور یہ عاشق عباس جب میں نے اس کو لیا ہے اس گاؤں سے، تو آپ یقین کریں کہ اس کے پاؤں میں جو ہوائی ربر کی چپل تھی اس کا کلر بھی ایک نہیں تھا، بلکہ ایک چپل تھی سبز رنگ کی اور ایک چپل تھی نیلے رنگ کی، اور یہ پھٹا ہوا پیجامہ پہنے ہوئے تھا۔ ایک وقت ہی کھانا کھاتا تھا، دوسرے وقت کھانا نہیں کھاتا تھا، لیکن جب میں نے اس کا انٹرویو لیا تو میں دیکھا کہ بہت انٹیلیجنٹ بچہ ہے۔ اس کو میں نے اٹھا لیا وہاں سے، اور تقریباً 6-7 سال سے وہ میری زیر نگرانی تھا۔ اب ماشاءاللہ وہ ایم ایس سی کر رہا ہے یہاں سے کمپیوٹر سائنس میں سالفورڈ یونیورسٹی میں، ابھی اس کا 2 مہینے پہلے ایڈمیشن ہوا ہے۔ دوسرا بچہ جو ابھی تقریباً 2 مہینے پہلے آیا ہے، میسم نقوی، یہ الہ آباد کا ہے، اور اس کی عمر صرف 18 سال کی ہے، یہ BE کر رہا ہے، اور میں آپ کو اپنے ذاتی علم کی بنا پر یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ یہ بچہ نماز شب کا پابند ہے۔ 18 سال کی عمر میں اس کی نماز شب قضا نہیں ہوتی۔ تیسرا بچہ جو ہمارا آرکنسا اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، وہ ایک ردی فروش تھے بیچارے غریب، ان کا لڑکا ہے، لیکن میں آپ کو اس کا کیریئر بتا کے اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس بچے کا اس سال کا رزلٹ یہ ہے کہ اس بچے کو 5 پیپرز میں سے 3 میں 100% مارکس ملے ہیں، اور ایک پیپر میں 98% مارکس ملے ہیں، اور ایک بچے میں 92% مارکس ملے ہیں۔ اب اس کا بوجھ ہم پر سے ہٹ گیا، اس لیے کہ یونیورسٹی نے اس کی فیس معاف کر دی اور اس کو فیلوشپ دینا خوش شروع کر دی۔ تو بہرحال یہ ہماری لائن ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بچے کی انٹیلیجنس ہے، اس کو جتنی ضرورت ہے اتنی ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ بنیادی پالیسی ہماری یہی ہے، وہی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہم مچھلی پکڑ کے دینا نہیں چاہتے بلکہ مچھلی پکڑنا سکھانا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں ورلڈ فوجا فیڈریشن جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، میرے پاس